الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه اور پھسلایا اس کو اس عورت نے جس سے گھر میں تھا اپنا جی تھامنے سے وغلقت الابواب اور بند کر دیے دروازے وقالت حیت لک اور بولی جلدی کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے ان کو علم و حکمت سے نوازا اور ان کو روحانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچایا، مگر دوسری طرف ایک امتحان بھی آ گیا، وہ یہ تھا کہ عزیز مصر کی عورت جس کا نام زلیخا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو اس نے گناہ کی دعوت دی۔ قرآن پاک نے یہاں تین چیزیں بتائیں۔ وراودته یہ رویدہ سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نرمی، یعنی نرم باتیں کر کے اس نے ان کو مائل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تم کتنے پیارے ہو، خوبصورت ہو، آنکھیں کتنی اچھی ہیں، بال کیسے ہیں، قد و قامت اتنا ہے، تمہارا رنگ ایسا ہے۔ اس قسم کی باتیں جن کو کرنے سے دوسرے بندے کے اندر شہوانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ تعریف کے الفاظ، پسندیدگی کے الفاظ، تو راودته کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس نے بڑی نرمی دکھائی اور بہت محبت بھرے لہجے میں اس نے باتیں کی۔ اور دوسرا کام غلقت الابواب، دروازے بھی بند کر دیے، وقالت حیت لک اور یہ بھی کہا کہ جلدی کر۔ یہ تین ہی صورتیں ہوتی ہیں گناہ کی طرف کھینچنے کے لیے۔ عورت خود بھی دعوت دے، کیونکہ اگر مرد کی نیت برائی کی ہو تو اس کے دل میں ایک خیال ضرور ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ ہاں کرے گی یا نہ کرے گی، معلوم نہیں یہ گھر والوں کو بتا دے گی، یہ اپنے خامند کو بتا دے گی۔ تو مرد گناہ کی دعوت دے تو اس کے ذہن میں ایک خلش ہوتی ہے
کہ یہ دعوت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جب عورت ہی دعوت دے، اور عورت بھی وہ کہ جس کے گھر میں ہر وقت رہ رہے ہیں، ہر وقت کا ساتھ ہے، اور وہ دروازے بھی بند کر دے اور پھر چکنی چپڑی باتیں بھی کرنے لگ جائے، تو ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی کامل صورتحال تھی۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ عزیز مصر میرا اچھی طرح خیال رکھنے والا ہے، مجھے اچھی طرح رکھنے والا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ ناانصاف ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے چند الفاظ غور طلب ہیں۔ پہلے تو یہ کہ قرآن مجید میں عام دستور یہ ہے کہ کم سے کم الفاظ میں جو معنی بیان ہو سکتے ہیں وہ ہوں، ایک لفظ بھی فالتو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس جگہ پر اگر طرز کلام یوں ہوتا کہ کہا عزیز مصر کی بیوی نے، تو یہ کم الفاظ تھے، مگر قرآن مجید نے نام نہیں لیا، بلکہ بات کی، کہا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں رہتا تھا، لمبی بات کی۔ تو مفسرین نے نکتہ لکھا کہ شریعت نے جب غیبت کو حرام قرار دیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی ایسی صورت نکلتی جس کو غیبت کہا جا سکتا۔ یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی ایک بات ہے کہ دیکھو، اللہ رب العزت کلام فرما رہے ہیں اور اس عورت کا نام لے کر بات نہیں کر رہے کہ ڈائریکٹ نام لینے سے غیبت بن جاتی ہے، مجہول بات کی۔ ہم بھی اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں اس ادب کا خیال رکھیں۔ کسی کی اگر برائی کا تذکرہ کرنا بھی ہو تو ڈائریکٹ کرنے سے وہ غیبت بنتی ہے، اور الغیبت اشد من الزنا، نبی اسلام نے فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ برا عمل ہے۔ تو بات بھی کرنی ہو تو تھرڈ فارم میں کریں، مفہوم بھی پہنچ جائے اور انسان غیبت کے کبیرہ گناہ سے بھی بچ جائے۔ تو ان آیات، ان الفاظ سے یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے طرز کلام ایسا فرمایا کہ جس میں ڈائریکٹ نام نہیں لیا، حالانکہ نام لینے سے اگر یوں کہہ دیتے کہ راودت تو اس کو پھسلایا امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے، تو تھوڑے الفاظ تھے، تو معلوم ہوا کہ ہمیں واقعی غیبت سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کی عمر ہے، پھر تجرد کی زندگی ہے، اور پھر گھر میں عورت کے ہر وقت ساتھ رہنے کے مواقع بھی ہیں۔ یہ بھی خطرہ نہیں کہ دیکھنے والا کہے گا کہ تم اس عورت کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، کیوں بیٹھے ہو، کیوں بات کر رہے ہو، اور اس عورت کو اس کے خاوند نے اجازت بھی دی ہوئی ہے، اور پھر وہ عورت دروازے بھی بند کر دیتی ہے اور باتیں بھی چکنی چپڑی کرتی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال بتاتی ہے کہ ایسے موقع پہ تو بہت پہاڑ قسم کا بندہ بھی نرم ہو جائے، مگر نہیں، اللہ کی کچھ برگزیدہ ہستیاں ایسی ہیں جن کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ایسا ہوتا ہے،
معصیت سے نفرت ایسی ہوتی ہے، یقین محکم ایسا ہوتا ہے کہ وہ برائی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں یہی بات فرمائی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ معاذ اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کی نیت نہیں تھی، ارادہ بالکل نہیں تھا۔ اور واقعی جس نے بھی مصیبت میں اللہ کی پناہ مانگی، اللہ نے اس کو اس مصیبت سے محفوظ کیا۔ غور کیجیے، بی بی مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھرپور مرد کی شکل میں آئے تو اس طاہرہ نے جواب میں کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صدیقین کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا رب انی اعوذ بک، اللہ نے ان کو قوم سے نجات عطا فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بالذی خلقتنی، اللہ نے نمرود سے نجات عطا فرما دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ نے زلیخا سے نجات عطا فرما دی۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے یہ دعا تلقین کی کہ صبح شام پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلق۔ یہ ایسی عجیب دعا ہے کہ جب انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ ہم معصیت کے جو مرتکب ہوتے ہیں اس کی بنیاد غفلت ہے۔ جب دل میں غفلت ہو پھر شیطان معصیت میں بڑے آسانی سے بندے کو کھینچ لیتا ہے، اور جب دل میں اللہ رب العزت کا دھیان ہو، آخرت کا یقین ہو، پھر انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے کہ سانپ دیکھنے میں کتنا خوبصورت، نرم بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر جو پیٹرن بنا ہوتا ہے وہ خوبصورت بھی بہت ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ بھی اس کو ہاتھ لگانے پہ تیار نہیں ہوتا۔ کون ہاتھ لگاتا ہے؟ جو بچہ ہو، جو غافل ہو، جاہل ہو، پتہ نہ ہو کہ انجام کیا ہوگا۔ بالکل یہی مثال ہے کہ گناہ کا موقع ملتے ہی اس بندے کے دل میں رال ٹپکتی ہے جو غافل ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، فوراً گناہ کی طرف اس کا بڑا جلدی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں احساس ہو، خیال ہو، دھیان ہو، وہ حرام کام کی طرف نہیں جاتا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کا لفظ کہہ کر جتنا شیطان نے یہ منظر بنایا تھا اس سب کو چکنا چور کر دیا، اور پھر آگے انہوں نے ایک دلیل دی جو بڑی مضبوط تھی کہ عزیز مصر کتنا اچھا ہے اور اس نے مجھے کتنے اچھے انداز سے رکھا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں پر یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایک لڑکا لڑکپن میں اپنے گھر سے دور، والد کی محبت سے دور، بھائیوں سے دور، پردیس کے اندر ایک اکیلا انجان لوگوں میں ہے، تو اس کو تو گھر کی یاد آتی ہوگی، اور پھر گھر میں اگر اس کو کسی نے اچھے طریقے سے رکھا تو اس کے دل میں عزیز مصر کا احسان بھی ہوتا ہوگا کہ دیکھو میں بے سہارا تھا، یہ چاہتا تو غلاموں کی طرح مجھے ذلیل کر کے رکھتا، بے حیثیت بنا کے رکھتا، اس بندے نے کتنا بھلا کیا، مجھے شفقت دی، محبت دی، گھر دیا، سہولیات دی، اور مجھے کتنے اچھے طریقے سے رکھا۔ تو یہ احسان مندی کا جذبہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تھا، اسی لیے
جیسے ہی اس عورت نے ہی تلک کہا کہ تو جلدی کر، تو یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو عزیز مصر نے مجھے کتنے اچھے طریقے سے رکھا ہے، میں اب اس کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کا یقین ایسا بنا دیا تھا۔ یہ یقین بن جائے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ چنانچہ ایک شخص کہتے ہیں میں جنگل میں سے گزر رہا تھا، اندھیرا تھا، مجھے ایک عورت نظر آئی، میرے اوپر شیطان سوار ہوا اور اس اندھیرے میں میں اس عورت سے لپٹ گیا۔ تو وہ عورت مجھے کہنے لگی کیا دیکھنے والے سے تجھے حیا نہیں آتی؟ تو جب اس نے یہ الفاظ کہے کیا دیکھنے والے سے تجھے حیا نہیں آتی، تو میں نے کہا کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا ایسا خوف آیا کہ میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ اب غور کیجئے، جنگل ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، جوان العمر عورت، ایک مرد آ گیا تو وہ گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اس اندھیرے میں بھی اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اگرچہ لوگوں کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی، علیم بذات الصدور، ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہ یقین جو اس نیک عورت کے دل میں تھا، یہ کامل حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تھا۔ چنانچہ جب اس عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے عزیز مصر نے کتنے اچھے طریقے سے رکھا، امانت میں اگر خیانت کروں گا تو ظالم بنوں گا، اور ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ البتہ عورت نے فکر کیا اس کا اور اس نے فکر کیا عورت کا، اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی، یوں ہی ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی، البتہ وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندوں میں۔ یہاں پر یہ الفاظ تفصیل طلب ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، البتہ عورت نے فکر کی اس کی کہ اسے پھانسے، وَهَمَّ بِهَا، اور اس نے فکر کی جان چھڑانے کی۔ یہ صورتحال سمجھنے کے لیے ایک آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند اس کو دور سے دیکھ رہا ہو اور اس وقت کوئی مرد اس عورت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو عورت کے اوپر شہوت سوار نہیں ہوتی، خوف سوار ہوتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال تھی کہ عورت نے یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام پر شہوت سوار نہیں ہوئی بلکہ خوف سوار ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے یہ کہہ رہی ہے۔ عورتوں کے لیے اس کیفیت کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ساس دیکھ رہی ہے اور اس وقت میں کوئی غیر محرم چاہے وہ کتنا اچھا لگتا ہو بات کرنے کی کوشش کرے تو عورت کی عجیب خوف کی حالت ہوتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے کہ دیکھ رہی ہے، پتہ چل گیا
تو جس طرح ایک عورت کے دل پر خوف طاری ہوتا ہے، شہوت دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے دل پر اللہ رب العزت کا خوف طاری ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ ان کے اوپر شہوت ہوتی، اس خوف کی حالت میں انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب ہم کا لفظ تو ایک ہی ہے، ہمت بہی و ہم بہا، لیکن اس کا جو معنی ہوگا وہ دونوں کے لیے مختلف ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دوسرا بندہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے بچنے کے لیے۔ اب ہاتھ اٹھانے میں تو دونوں مشترک ہیں، اس نے بھی ہاتھ اٹھائے مکہ مارنے کے لیے، اور اس نے بھی ہاتھ بڑھائے اس مکے کو روکنے کے لیے۔ تو دیکھیں، ہاتھ اٹھانا دونوں کا ایک جیسا کام ہے، اس نے بھی ہاتھ اٹھائے، اس نے بھی ہاتھ اٹھائے، لیکن اس کے ہاتھ اٹھانے کا مقصد مکہ مارنا تھا، اور اس کے ہاتھ اٹھانے کا مقصد مکے سے بچنا تھا۔ تو یہاں بھی ہم کا لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن زلیخا کے ہم کا مقصد تھا ان کو پھانس لینا، گناہ پہ تیار کر دینا۔ یوسف علیہ السلام کے ہم کا مقصد تھا اس کی اس فتنے سے بچ جانا۔ تو یہ الگ الگ تھے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہمت کے ساتھ والا قد لگا ہوا ہے، لام اور قد بتا رہا ہے کہ یہ ہم اور ہے، اور یوسف علیہ السلام کا ہم اور تھا، ورنہ انداز بیان ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ دونوں کے لیے ایک ہی ہم کا لفظ استعمال ہوتا، دونوں نے ایک دوسرے کی فکر کی، مگر قرآن مجید نے ایک لفظ نہیں استعمال کیا۔ عورت کا ہم اور لفظ ہے، یوسف علیہ السلام کے لیے ہم کا لفظ اور ہے۔ بعض مفسرین نے یوں کہا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کی فکر کرتے اگر اللہ کی قدرت نشانی نہ دیکھ لیتے۔ یہ ایسے ہی بنے گا جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر گرا نہ دے دیتے تو وہ راز کھول بیٹھتی۔ تو اس صورت میں معنی یہ بنیں گے کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانیاں نہ دیکھتے تو وہ بھی عورت کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اگر یہ معنی لیں تو بھی بات صاف ہوتی ہے۔ یہ برہان کیا تھا؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے، اور سمجھ میں بھی بات آتی ہے کہ چونکہ یعقوب علیہ السلام نے بتایا ہوا تھا کہ اللہ کی تم پر رحمت ہوگی، اللہ تمہیں اعلیٰ مقام دیں گے، وہ نعمت دیں گے جو تمہارے باپ دادا کو دی، تو ایسی صورتحال میں یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ دھیان تو ہر وقت ہی رہتا ہوگا، اور اس میں اگر کسی نے گناہ کی دعوت دی تو فوراً باپ کا خیال آیا ہوگا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں یہ نعمت ملنی ہے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام کی شبیہ کا نظر آ جانا یہ بھی بعید نہیں۔ بعض کہتے ہیں کوئی ہاتھ ظاہر ہوا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ یقین جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو چکا تھا کہ معصیت کرنے سے انسان برباد ہوتا ہے، فرمانبرداری سے انسان اللہ کا قریب ہوتا ہے، وہ یقین محکم، وہ یقین کامل، وہ حق الیقین ایک برہان تھا جو یوسف علیہ السلام کو حاصل تھا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں فوراً خیال والد کی طرف گیا۔
ایک بات یہ بھی سوچئے کہ اگر یوں ہی سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال عورت کا آیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روکا، تو یہ صورت تو اور بھی زیادہ اعلیٰ ہے کہ انسان کے دل میں گناہ کا خیال بھی ہو اور پھر وہ اس تقاضے کو دبا کر قابو پا لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی انسان کے دل میں گناہ کا خیال آئے اور وہ اس کو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی ضرور لکھوا دیتے ہیں۔ تو طبعی خیال کا آ جانا یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر اس خیال کو دبا کر اس سے بچ جانا یہ تو فرشتوں سے بہتر صفت ہے۔ یہ کام تو وہ ہے کہ جس پہ فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے واقعی وہی کیا کہ فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اس کی تصدیق ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوں ہی ہوا کہ ہم ہٹائیں اس سے برائی اور بے حیائی۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے، عام آدمی گناہ کے مواقع پر اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا، اس لیے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان پر اگر گناہ کے موقع آئیں اور ان کی طبیعت بھی گناہ کی طرف متوجہ ہونے لگے تو اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ جیسے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے بدبخت شیطان تیرا ان پر داؤ نہیں چل سکے گا۔ تو اولیاء اللہ کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے کہ گناہ کے موقع پر مائل بھی ہونا چاہیں تو اللہ ان کو مائل نہیں ہونے دیتے، وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ بچہ انگارہ ہاتھ میں اٹھانا بھی چاہے تو ماں نہیں اٹھانے دیتی۔ یہی حال ان اہل اللہ کا ہوتا ہے کہ گناہ کی صورتحال میں متوجہ بھی ہونے لگیں تو اللہ ان کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں۔ تو عوام الناس کا حال کہ محفوظ نہیں ہوتے، گناہ کے مرتکب ہو بیٹھتے ہیں۔ اہل اللہ کا حال کہ اگر متوجہ ہونے بھی لگیں تو اللہ کی رحمت ان کی دستگیری کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہ کا مرتکب نہیں ہونے دیتے۔ ایک ہیں انبیاء، وہ معصوم ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر گناہ ان کے قریب آنے لگے اللہ گناہ کو بھی قریب نہیں آنے دیتے۔ چنانچہ آیت کا مفہوم دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ اس لیے کہ ہم ہٹائیں برائی اور بے حیائی کو اس سے۔ گویا اللہ نے برائی اور بے حیائی کو یوسف علیہ السلام کے دور دھکیل دیا کہ تم قریب بھی نہیں جا سکتی۔ فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہوتا ہے اپنے خواص پر کہ ان کو ایسی صاف ستھری پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا، واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں مل گئے عورت کے خامن سے دروازہ کے پاس۔ قالت، عورت بولی، ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، ایسے شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن،
یا تو اس کو قید میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے۔ ہوا یہ کہ جب زلیخا نے چکنی چپڑی باتیں کی تو ہمت بہی کا مطلب یہ، ہمت بہا کا مطلب یہ تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے قریب ہوئی، لپٹ گئی، بازو پکڑ لیا، ہاتھ لگایا، جو بھی تھا۔ تو جب زلیخا گناہ کی نیت سے ان کے ساتھ چمٹ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جان چھڑانی چاہی، اور اب اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس جگہ سے فرار اختیار کریں، بھاگ جائیں، مگر دروازے تو بند تھے۔ نقطہ سمجھیے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت کی قدرت پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ مشاہدے پہ نہیں جاتے، وہ اللہ کے وعدوں پر جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے دروازہ بند ہے، مگر یہ بھی سمجھتے تھے کہ قدم اٹھانا میرا کام، دروازے کو کھولنا میرے پروردگار کا کام ہے۔ یقین کی مضبوطی دیکھیے، ورنہ تو بند دروازہ دیکھ کر بچہ بھی اس کی طرف نہیں بھاگتا۔ یوسف علیہ السلام تو جوان العمر ہے، وہ بند دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ مضبوط یقین تھا کہ قدم اٹھانا میرے اختیار میں، اور پھر راستوں کو کھولنا میرے مالک کے اختیار میں۔ چنانچہ بند دروازے کی طرف جب بھاگے تو زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی تو صاف ظاہر ہے کہ کرتے کے پیچھے اس کا ہاتھ پڑا اور کرتا پھٹ گیا۔ تاہم عورت بھی ان کو روکنے کے لیے پیچھے بھاگی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو دونوں نے دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ یہاں نقطے کی بات، الف یا سیدہا لدی الباب، یہ سید کا لفظ عورت کے لیے استعمال ہوا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام آزاد تھے۔ اگر وہ غلام ہوتے تو یہاں سیدہما کہہ دیتے کہ دونوں کے سید، تو سیدہا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو بیچا گیا وہ ناجائز تھا، وہ غلام نہیں تھے، وہ آزاد تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بات صاف کر دی کہ اس عورت کا سید یعنی اس کا خامند وہ دروازے کے پاس تھا۔ اب جب عورت نے دیکھا کہ خامند سامنے ہے تو فوراً اس نے کہا کہ کیا اس شخص کی سزا ہونی چاہیے جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یا تو قید میں ڈالا جائے یا عذاب دیا جائے۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کے قابل ہیں کہ ابھی تو زلیخا ان کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، اور دروازے پر پہنچتے ہی اس نے سارا ملبہ یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ذرا بات کھلنے لگتی ہے تو مرد سارا کچھ عورت پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، عورت سارا کچھ مرد پہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ محبتیں سب ہوا ہو جاتی ہیں، وہ وعدے وعید سب ختم ہو جاتے ہیں۔ مرد سے پوچھو، وہ کہے گا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ مجھے برغلاتی تھی، اور عورت سے پوچھو تو وہ کہے گی میں نے تو بالکل کچھ نہیں کیا، یہی مجھے گناہ کی دعوت دیتا تھا۔ تو دیکھو وہی صورتحال یہاں سامنے آ رہی ہے کہ چند لمحے پہلے عورت کہہ رہی تھی ہی طلق، اور ابھی چند لمحوں کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زلیخا نے گناہ کے لیے ذہنی طور پر تیاری کی ہوئی تھی۔ اس نے بیٹھ کے سوچا ہوگا، پلاننگ کی ہوگی،
میں کن نرم الفاظوں سے یوسف کو متوجہ کروں گی، گناہ کے لیے تیار کروں گی۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی سوچا ہوا تھا کہ اگر یوسف نہ مانا تو پھر میں اس کو دھمکی بھی دوں گی کہ میں تمہیں جیل ڈلوا دوں گی یا تمہیں سزا دلوا دوں گی، کیونکہ عورت کے ذہن میں پہلے سے یہ بات موجود تھی، لہذا جیسے ہی دروازے پر پہنچی اور خاوند کو دیکھا، ایک لمحے میں اس نے اپنے ذہن کی وہی بات سامنے رکھ دی، کہنے لگی کہ اس کو سزا ہونی چاہیے یا جیل بھیجنا چاہیے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تھموں اپنے جی کو، وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی کی ایک گواہ نے عورت کے اہل میں سے، لوگوں میں گواہی کیا دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، کہ اگر کرتا اس کا پھٹا ہے آگے سے تو عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ہے جھوٹا، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر کرتا پھٹا ہے پیچھے سے، فَكَاذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، جب دیکھا عزیز نے قمیص کو، قد من دبرن، کہ پھٹا ہوا تھا پیچھے سے، قال، اس نے کہا، انہ من کیدکن، بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، ان کیدکن عظیم، تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جانے دے اس بات کے تذکرے کو، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اے عورت تو استغفار پر اپنے گناہ پر، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تیری ہی خطا ہے، تو ہی گناہگار ہے۔ یہاں پر چند الفاظ توجہ طلب ہیں۔ پہلی بات، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی ایک گواہ نے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ایک معصوم بچہ تھا جو بول پڑا اللہ کی قدرت سے، اور اس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی پر مضبوط دلیل دی۔ سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر مرد نے ہاتھ بڑھایا ہوگا اور عورت نے اپنے آپ کو بچانا چاہا ہوگا تو سامنے سے کرتا پھٹنا چاہیے، اور اگر مرد نے بچنے کی کوشش کی، عورت نے پکڑنا چاہا تو پیچھے سے کرتا پھٹنا چاہیے۔ چنانچہ اس دلیل سے صاف بات ہو گئی کہ یہ معاملہ ابتدا عورت کی طرف سے تھی۔ بعد نے کہا کہ وہ بڑا آدمی تھا، کوئی جو بھی تھا، زیادہ مفسرین نے کہا کہ وہ بچہ تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے 4 مواقع ایسے ہیں جن پر بچوں نے گفتگو کی، حالانکہ بچے تو نہیں بولتے، چھوٹے بچے، مگر 4 مواقعوں پر گفتگو کی۔ پہلا موقع، فرعون نے ایک عورت کو آگ میں ڈالا تو پہلے اس کے بچوں کو ڈالا اور کہا کہ تمہیں بھی ڈال دوں گا، تم اس دین سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ عورت گھبرائی تو اس کے چھوٹے بچے نے آگ میں سے ہم کلامی کی کہ امی آ جاؤ، یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ تو ایک تو یہ عورت بچے کی ہم کلامی کا واقعہ۔ دوسرا واقعہ، جریج راہب، ایک نیک آدمی تھا، عبادت میں لگا ہوا تھا، اس کی والدہ ملنے کے لیے آئی، آواز دی تو اس نے سنا نہیں،
والدہ میں غصے میں کہا کہ اللہ مرنے سے پہلے تجھے عورت کے فتنے میں مبتلا کرے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک عورت تھی فاحشہ، وہ اس کے عبادت خانے کے قریب آئی تو ایک چرواہے نے اس کو دیکھ لیا، چنانچہ چرواہا اس کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا۔ جب عورت کے ہاں بچہ ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ تو نے یہ کیا منہ کالا کیا؟ اس نے جریج راہب کا نام لگا دیا کہ یہ تو میرے ساتھ اس نے کیا۔ لوگ آئے اور وہ اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کرنے لگے، غصے ہونے لگے، مارنے لگے۔ جریج نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو اپنی حرکت دیکھ کہ تو ویسے عبادت کرتا ہے اور تو نے یہ برا کام کیا۔ تو جریج نے اس وقت کہا کہ اسی بچے سے پوچھو کہ یہ کس کا ہے۔ تو بچے نے اس نیک انسان کی گواہی دی کہ میں تو چرواہے کا بیٹا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ بندوں کی گواہیاں بھی معصوم زبانوں سے دلواتے ہیں۔ تیسری گواہی بی بی مریم کی کہ جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو قوم کہنے لگی لقد جئت شیئا فریا، تو کیا یہ طوفان چیز لے کے آ گئی؟ تو اس کے جواب میں بی بی مریم نے کیا کہا؟ فاشارت الی، اسی بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرا سر مت کھاؤ، اسی بچے سے پوچھو یہ کیسے آیا۔ تو بچے نے فوراً کہہ دیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کلامی کی۔ لیکن یہاں ایک نکتے کی بات سمجھنے والی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی گواہی دی تو بچے نے ایک فکرے میں بات سمیٹ دی۔ اگر قمیص پیچھے سے پھٹا تو عورت بدکار، اور اگر آگے سے پھٹا تو مرد خطا کار، یعنی تھوڑے لفظوں میں بات مکمل کر دی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا تو معاملہ عجیب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک لمبی بات شروع کر دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ ان دونوں گواہیوں میں ایسے فرق کیوں ہے؟ تو مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ دیکھیں، یوسف علیہ السلام پر بہتان لگانے والی ایک عورت تھی، لہذا بچے نے ایک فکرے میں بات مکمل کر دی۔ یہاں بی بی مریم پر بہتان لگانے والی پوری قوم تھی، ایک مجمع تھا جس نے یہ کہا تھا کہ بی مریم تو نے یہ کیا کام کر ڈالا۔ تو چونکہ بہتان لگانے والے لوگ زیادہ تھے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے سامنے واعظ کیا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے کوئی تقریر کر رہا ہو کسی کے سامنے۔ سبحان اللہ، یہ شان دیکھی اللہ تعالیٰ کی کہ جہاں جیسی صورتحال تھی وہاں ویسی ہی گواہی دلوائی۔ جو ایک تھی اس کے سامنے ایک فکرے میں بات ختم، اور جہاں پوری قوم تھی وہاں میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام بچے بولتے تو نہیں، لیکن آج اپنی ماں کی پاک دامنی کی خاطر آپ کو تقریر کرنی پڑے گی، بیان کرنا پڑے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا طرز کلام دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی انہوں نے بیان فرمایا۔ تو ایک فرعون نے عورت کو بہکانا چاہا، ایمان سے ہٹانا چاہا، تو اس کے بچے نے ہم کلامی کی۔
دوسرا جریج راہب کی پاکدامنی کے لیے بچے نے گواہی دی، تیسرا بی بی مریم کی پاکدامنی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، اور چوتھا یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کے لیے بچے نے گواہی دی۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ملک کے بادشاہ بن گئے اور قحط کے 15 سال ختم ہو گئے تھے، تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے غلہ لینے کے لیے۔ تو اس موقع پر ایک لڑکا آیا، اس کی جوانی تھی اس نے لوگوں کو کہا مجھے غلہ چاہیے، لوگوں نے دے دیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اور چاہیے، تو انہوں نے بتایا جو کام کرنے والے تھے، بھئی ہمارے اختیار میں جو تھا ہم نے دے دیا، زیادہ چاہیے تو یوسف علیہ السلام سے جا کے بات کر لو، ان کا اختیار ہے، ان کی جیورسڈکشن میں ہے، جس کو چاہیں جتنا دیں۔ تو وہ نوجوان لڑکا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کہ مجھے غلہ چاہیے، آپ نے بھی چند بوری دینے کا حکم دے دیا۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے اور چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی ان عمال نے جو کام کرنے والے تھے انہوں نے بھی غلہ دیا، میں نے بھی غلہ دیا، اور آپ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں مجھ سے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ جی آپ کو اگر میرا پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو مجھے بہت زیادہ آپ غلہ دیں گے۔ یوسف علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے بھائی؟ وہ کہنے لگا حضرت میں وہی بچہ ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اب میں بڑا ہو کر جوان ہو گیا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ سنا اتنا پیار آیا، اس کو گلے سے لگایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور بہت زیادہ غلہ دیا، اور اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ غلہ اس کے گھر پہنچا کے بھی آؤ، سواریاں بھی دی۔ جب آپ نے اس کو اتنے اکرام کے ساتھ رخصت کیا تو رب کریم کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس نوجوان کا بڑا اکرام کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، یہ وہ بچہ تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج جب یہ میرے پاس آیا تو میرا جی چاہا کہ میں اس کو وہ کچھ دوں جو میرے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے وہ دیا جو آپ کے مقام کے مناسب تھا۔ میرا وہ بندہ جس نے دنیا میں کلمہ پڑھ کر میری وحدانیت کی گواہی دی ہوگی، وہ بندہ جب قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا پھر میں بھی اسے وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا کتنا بڑا کام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی بات سچ نکلی اور عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے، تو اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف آپ اس بات کا کہیں تذکرہ نہ کریں، واستغفری لذنبک، اے عورت تو بخشوا اپنا گناہ۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورت تو مشرکہ تھی، بتوں کی پوجا کرنے والی، تو اس کو استغفار کے لیے کیوں کہا؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ دیکھیں اگرچہ مشرکہ تھی مگر اللہ کا تصور تو تھا اس کے دل میں، وہ اللہ کو بھی مانتی تھی اور اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتی تھی، لہذا مشرکین کے اندر بھی
گناہ اور نیکی کا احساس ضرور ہوتا ہے، تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ اس عورت نے گناہ کا کام کیا، لہذا اس عورت کو اس نے تلقین کی کہ تو استغفار کر، یعنی بیوی کو کہا کہ آئندہ ایسی بدتمیزی مت کرنا، یہ کہنے کا مقصد تھا۔ انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہگار تھی۔ یہاں پر ایک لفظ تفصیل طلب ہے کہ عزیز مصر نے کہا کہ انہ من کیدکن، بے شک یہ فریب ہے تم عورتوں کا، یہ جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ وہاں تو ایک عورت تھی، تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ یہ فریب ہے تو عورت کا، مگر جمع کا صیغہ اس لیے لگایا کہ عمومی طور پر عورتوں کا ایک انداز ہوتا ہے، تو اس نے وہ عورتوں کی جماعت کا جو انداز تھا اس کا تذکرہ کیا کہ ابھی کہہ رہی تھی ہی تلک، اور ابھی کہہ رہی ہے کہ جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو چونکہ یہ فریب زیادہ ہوتا ہے اس جماعت میں، اس لیے کہا کہ انہ من کیدکن، یہ تمہارا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا فریب بڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے 12 چیزوں کو بڑا کہا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بڑا کہا، وہو العلی العظیم، اس لیے کہ عظمتیں اور کبریائی اس کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ قرآن مجید کو کہا والقرآن العظیم، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام۔ ایک رب العرش العظیم، عرش کو بڑا کہا، واقعی اللہ کا عرش۔ ایک نبی علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم کہا، خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو زخم کھا کر بھی دشمنوں کو دعا دے، واقعی اس کے اخلاق عظیم ہی ہوں گے۔ ایک اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو جانور ذبح ہوا، فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ وہ بچہ اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا تھا اور یہ بڑا عمل تھا اس کا، تو اس کی خاطر جو جانور ذبح ہوا اس کو بھی پھر کہا کہ بڑی قربانی تھی۔ ایک کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے، گناہ اکبر ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ایک فرعون کے جادوگروں کے عمل کو کہا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ انہوں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا تھا۔ ایک ملکہ بلقیس کے تخت کو لہا عرش عظیم۔ ایک قیامت کے دن کے زلزلے کو زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فیصلے کا دن۔ ایک جب سیدہ عائشہ صدیقہ لانا پر بہتان لگایا منافقین نے تو فرمایا بہتان عظیم، چونکہ پاک دامن کی دل آزاری کی تھی۔ ایک فرمایا کل ہوا نبأ عظیم، کہ دوست دشمن ہو جائیں گے اس دن۔ اور ایک عورتوں کے مکر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر بڑا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عورت اگر گناہ پہ مائل کرنا چاہے تو مرد بہت جلدی پھسل جاتا ہے۔ اس کی تصدیق بخاری شریف کی حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کو خطاب کر کے کہ اے عورتوں کی جماعت، ما رأیت اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، کہ عقل مند بندے کی عقل کو معاف کرنے میں نے تم سے زیادہ جلدی کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی عورتوں کو یہ بات فرمائی
کہ تم ایسی قوم ہو کہ عقل مند بندے کی عقل کو اڑا دیتی ہو. تو عورت جب خود گناہ کی دعوت دے تو بڑے بڑوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ان کے فتنے کو بڑا فتنہ کہا. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ یا اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا نقصان دینے والا فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا. تو مرد کے لیے عورت کا فتنہ بہت نقصان دینے والا. یہی شریعت کی خوبصورتی ہے کہ مردوں کو بھی تلقین کی کہ عورتوں کی طرف مت نگاہ اٹھائیں، عورتوں کو تلقین کی کہ مردوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، غیر محرم کو نہ دیکھیں، نگاہوں کو نیچا رکھیں. اس سے دونوں کے دل پاک صاف رہیں گے اور پاک دامنی کی زندگی نصیب ہوگی. اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید میں شیطان کے مکر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر کمزور. اور عورتوں کے مکر کے بارے میں کہا ان کیدکن عظیم. اس کا مطلب کہ شیطان بھی بہکانے کی اتنی طاقت نہیں رکھتا جتنی عورت رکھتی ہے. عورت جب برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے تو شیطان بھی اس کا شاگرد بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں شر سے محفوظ فرما، بدکاری سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی پسندیدہ پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، اور ہمیں گناہ کے موقع سے بھی محفوظ فرما. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے صبح شام پروردگار سے، اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہمیں گناہ کے موقعوں سے بھی محفوظ فرما دینا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے. کل اتوار ہے تو کل کے بیان میں مزید تفصیل کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کن باتوں کی وجہ سے اس گناہ کبیرہ سے بچ گئے، اور ہم وہ صفات اپنے اندر کیسے پیدا کریں کہ ہم بھی پاک دامنی کی زندگی گزاریں. امید ہے کہ مستورات خود بھی آئیں گی، اپنی جوان العمر بچیوں کو بھی لائیں گی، تاکہ وہ بھی اس مضمون کو سنیں اور وہ بھی اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں. ہمارے اکابر عورتوں کو سورہ نور کا ترجمہ ضرور پڑھاتے تھے کہ اس میں پردے کی آیات کی اہمیت سامنے آئے. سورہ یوسف کا ترجمہ سکھاتے تھے تاکہ پرہیزگاری کی اہمیت آئے، اور الحجرات پڑھاتے تھے تاکہ ان کے اندر اخلاق حمیدہ آئیں. تو اگر عورتیں پورے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتی تو کم از کم ان 3 سورتوں کا ترجمہ تو ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سورہ یوسف کے ترجمے کی اس دفعہ توفیق عطا فرما رہے ہیں. اگر کچھ مستورات کو بات عربی کی سمجھ نہ بھی آئے تو وہ ان محفلوں میں ضرور آئے تاکہ ان محفلوں کی برکت سے حصہ پائے. اور ویسے بھی گھر میں بیٹھ کے دعا کرنا اور بات ہے، اور جہاں سینکڑوں اللہ کی بندیاں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہی ہوں تو کسی کے تو ہاتھ اللہ کو پسند آتے ہوں گے، کسی کا صبر اللہ کو پسند آتا ہوگا، کسی کی پاک دامنی اللہ کو پسند آتی ہوگی، اور یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجیے.
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، اے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الملک الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں سورہ یوسف کا، جس میں آپ نے حیا اور پاک دامنی کے مضامین بیان فرمائے۔ پیارے اللہ، اس صورت کی برکت سے ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بہکایا تھا، انہوں نے جس تڑپ کے ساتھ آپ کی پناہ مانگی تھی اور معاذ اللہ کے الفاظ کہے تھے کہ اللہ ہم اس کا واسطہ دے کے آپ سے بھیک مانگتے ہیں، کہ اللہ آپ ہمیں بھی پناہ دے دیجئے، ہمیں بھی اپنی حفاظت میں لے لیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ جس طرح سے مرغی بلی کے خطرے کے وقت اپنے بچوں کو اپنے پروں میں پناہ دے دیتی ہے، پیارے اللہ ہم آپ کی پناہ کے اس سے بھی زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ نے اپنی پناہ دے دیجئے، اللہ اپنی پناہ میں ہمیں لے لیجئے۔ رب کریم، سیدنا یوسف علیہ السلام گناہ کے اس موقع سے آپ کی پناہ مانگ کر بچ گئے۔ وہ آپ کے نبی تھے، وہ آپ کے لاڈلے تھے، کہ اللہ نے عفیف اور حیا والی پاک دامنی والی زندگی گزاری تھی۔ رب کریم، ہم گنہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں بھی پناہ دے دیجئے۔ رب کریم، آپ ہماری بھی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک زلیخا نے بہکایا تھا، آج کے نوجوانوں کے پیچھے تو نہ جانے کتنی زلیخائیں پڑی ہوئی ہیں۔ پیارے اللہ، بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے۔ پیارے اللہ، آپ نہیں بچائیں گے تو پھنس جائیں گے، پیارے اللہ بہک جائیں گے، پھسل جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پیارے اللہ، ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے بچانا تو آسان ہے۔ آپ بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے، رحمت فرما دیجئے کہ اللہ گناہ اور گناہ کے مواقع سے حفاظت فرما دیجئے، رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، برکتوں کا معاملہ فرما دیجئے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ایک قدم نیکی کی طرف بڑھاتے ہیں، نفس و شیطان ایسی ٹھوکر مارتے ہیں، 10 قدم پیچھے جا کر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ یہ کب تک کش و پیش اور شش و پنج ہوتی رہے گی،
یہ کب تک ہار جیت ہوتی رہے گی؟ اب تو آپ فتح دے دیجئے، اب تو آپ قدم کو قبول فرما لیجئے، اب تو آپ اجتباء عطا فرما دیجئے رب کریم، اب تو آپ اجتباء فرما لیجئے کہ اللہ کب تک انابت والی کوششیں ہوتی رہیں گی؟ رب کریم اب آپ قبول فرما لیجئے، اب آپ قبول فرما لیجئے، رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، نہ جانے کتنی بچیاں کہ اللہ نفس و شیطان سے عاجز آ چکی ہیں، اور کتنے نوجوان نفس و شیطان سے تھک چکے ہیں۔ رب کریم اب آپ بچانے کے فیصلے فرما لیجئے، آپ بچا دیں گے تو کوئی پھنسا نہیں سکتا کہ اللہ آپ جس کو بچا لے اس کو کون پھنسا سکتا ہے؟ رحمت فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ شاہجہاں بادشاہ کے سامنے کسی بچے کو لے جایا گیا اور اس کو سمجھایا گیا کہ تمہارے ابو فوت ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وراثت کے تم حقدار بنو، لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کی وراثت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو بادشاہ اگر تم سے یوں پوچھے تو یوں کہنا، اور یہ پوچھے تو یہ جواب دینا۔ جس وقت وہ محل میں پہنچے، بادشاہ اس وقت حوض میں غسل کر رہا تھا، بچے کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھ پکڑ کے حوض میں آدھا ڈبو دیا، پھر پوچھنے لگا بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو بچہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈوبتے ہوئے کا کوئی ایک ہاتھ پکڑ لے تو وہ ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، آپ نے تو میرے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے ہیں، بھلا میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ پیارے اللہ، چھوٹے سے بچے کو ایسی قوت گویائی آپ نے عطا فرمائی تھی، ایسی صلاحیتیں آپ نے عطا فرمائی تھی۔ پیارے اللہ، ہمیں ضرورت ہے صلاحیتوں کی، آپ دے دیجئے، رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ کس موقع پر کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کتنا کہنا ہے کہ اللہ نہیں آتا، کہ اللہ سلیقہ دے دیجئے، کہ اللہ سلیقہ سمجھا دیجئے۔ رب کریم وہ علوم جو آپ اپنے مقبول محبوب بندوں اور بندیوں کو دیا کرتے ہیں، اللہ عطا فرما دیجئے کہ اللہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے، اللہ جی عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ کام لے لیجئے، کام کا بنا دیجئے، کام لے لیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اللہ جی حق دکھائیے، حق سمجھائیے اور حق پہ جمائیے اور حق والوں کے ساتھ حشر فرمائیے۔ اللہ باطل دکھائیے، باطل سمجھائیے، اللہ جی عافیت کے ساتھ باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما۔ رب کریم پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک عافیت کے ساتھ حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ سکھایا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کی مراکز کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، اہل حق کی حفاظت فرما، اہل حق کے اساسوں کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، علماء صلاحہ کی عمروں میں برکت عطا فرما، مشائخ کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی جسمانی امراض سے ان کی حفاظت فرما۔ رب کریم ان چیزوں سے حفاظت فرما جن چیزوں سے حفاظت کی ضرورت ہے، رب کریم جہت ستہ سے حفاظت فرما۔ اللہ جی جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔